انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کوئی خبر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں صرف پاکستان کا نام ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان کروا رہا ہے۔ کیا ٹرسٹ فیکٹر پاکستان ہوگا؟ پاکستان کوئی مانے یا نہ مانے، انڈکلیئرڈ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیڈر تھا اور انشاءاللہ لیڈر رہے گا۔ میں آپ کی دل سے آج آپ کے سامنے بیٹھ کے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے اسرائیل ایران کو ہالٹ پہ رکھے، شوق پورا کر لوے، اور یہ پہلے پاکستان کے ساتھ شوق پورا کر لے۔ اور اس کو اگر ہم نے تگنی کا ننگا ناچ نہ نچایا تو پھر ہمارا نام بھی پاکستانی نہیں ہے۔ مئی میں ہم نے تو ایکچول میں صرف 35 منٹ کی جنگ لڑی ہے، باقی تو ٹھاٹ ہو تھا کہ اگلے 25 سال تک ہم سے 10 گنا بڑا ناسور دشمن کھانس نہیں سکتا ہمارے آگے۔ اس مذاکرات میں جو ایران کے لیے سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ از اے فرنٹ مین آف نیتن یاہو ایٹ دا مومنٹ۔ نیتن یاہو اس وقت کبھی بھی جنگ روکنا نہیں چاہے گا، اور یہ اتنا گھیرا تنگ ہو جائے گا نیتن یاہو کا اسرائیل کے اندر کہ جو لبرل اس وقت جوز ہیں وہ تو اس کی نسل کو اس طرح نکالیں گے جیسے ایرانیوں نے کبھی شاہ ایران کی نسل کو نکالا۔ 8 سینئر جرنیل ڈونلڈ ٹرمپ نے سیک کیے ہیں اس جنگ سے، جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ہم اس خطے کے چودھری ہیں، ایسے فیصلے ہمیں کرنے چاہیے، ایسے فیصلے ہمیں ہوسٹ کرنے چاہیے۔ پھر یہ جو ایک نیکسس ہے تل ابیب کا، دلی کا، اور اب یہ کابل بھی اس میں ساتھ مل گیا ہے، انہیں تو کبھی چین نہیں آئے گا۔ اس وقت ایک موت کا سماں ہے دلی کے اندر، کابل کے اندر، تل ابیب کے اندر، کہ یہ کیا ہو گیا، نتیجہ کچھ بھی نکلے، چودھری پاکستان بن گیا۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پیچھے کھڑے ہیں، ان کے سیکرٹری وار پیٹ ہیگسیت سامنے کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وی نیگوشیٹ ود بامبس، یعنی ٹیبل پر وہ بام رکھ کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے نیگوشیٹ کریں گے۔ یہ جو بال کے پوجنے والوں کے اندر اور خدا کے پوجنے والوں کے بیچ میں یہ جنگ ہے۔ امریکہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ایران میں ہماری جان بخشی کروائی جائے، ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایران سے کوئی سستا تیل بائی کرنے کی ریلیکسیشن لے سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا اور ہر پاکستانی چاہے گا کہ سب سے پہلے پاکستان، امریکہ انڈیا جیسے ملک کو ویور دے سکتا ہے ایران سے تیل خریدنے کا، تو یہ ویور پاکستان کو کیوں نہیں مل سکتا کہ ہماری ٹریڈ فری کی جائے، ہم ایران سے تیل خرید سکیں اور یہ پیٹرو ڈالر ختم ہونا چاہیے۔ کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، ہماری گیس پائپ لائن جو ہے وہ پوری ہو تاکہ ہمارا گیس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اللہ کرے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ بھی کی جائے، اور اس سے اچھا موقع آگے نہیں ملے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں محمد اعظم۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے اس جنگ کی صورتحال میں مذاکرات کروانے کے لیے اسلام آباد کا وینیو کیوں منتخب کیا جا رہا ہے، پاکستان کی اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پر یہ مذاکرات کروانے کے نتیجے میں کیا پاکستان اپنے لیے سستا تیل، گیس اور تجارت کی ڈیل کر سکتا ہے، پاکستان کی کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ کو کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کراچی کی پورٹ پر بزنس اور ٹریڈ شپمنٹ کس حد تک بڑھ چکی ہے، اس مذاکرات کے عمل کو کابل، دلی اور تل ابیب کیسے متاثر کر سکتا ہے، اور اگر اسرائیل نے مذاکرات کو متاثر کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو پھر کیسا جواب ملے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے آج خصوصی طور پر دعوت دی ہے میجر میثم رضا اعوان کو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو دنیا پوڈ کاسٹ۔ میجر میثم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات پہلی دفعہ ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مذاکرات کروانے کے لیے ترکیہ کا نام بھی آ رہا ہے، مصر کا نام بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اسپاٹ لائٹ ہے وہ پاکستان پر ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کوئی خبر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں صرف پاکستان کا نام ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان کروا رہا ہے۔ اس سے پہلے عمان نے کوشش کی تھی، حملہ ہونے سے پہلے عمانی وزیر خارجہ نے ایک انٹرنیشنل ٹی وی پر بات کرتے ہوئے یہ اناؤنس کر دیا کہ اب ہم صرف سائن کی سٹیج تک رہ گئے، بات چیت تو طے ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی امپورٹنس اب کے مذاکرات میں پاکستان کو دی جا رہی ہے، کیا یہاں پہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے تینوں پارٹیز کا، امریکہ، ایران
اور اگر آپ گلف کی بات کریں تو سعودی عرب کا بھی پاکستان پہ ٹرسٹ ہے. کیا ٹرسٹ فیکٹر پاکستان ہوگا؟ سب سے پہلے تو اعظم صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس میرے من پسند موضوع پہ مجھے بلایا. کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جب کوئی ثالثی ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، ہوسٹنگ ہوتی ہے، اس کی ایک بیسک شرط ہوتی ہے کہ جو ثالثی کر رہا ہے ہاؤ امپاورڈ شی از اور ہی از. کیا مثلاً ہم عدالت ایک ثالثی کردار ادا کرتی ہے، دو فریقوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اگر عدالت کے پاس یہ اختیار ہی نہ ہو کہ جس فیصلے کے اوپر وہ فیصلہ امپلیمنٹ یا جو فیصلہ متفقہ طور پہ ہوگا، کل کو اگر کوئی پارٹی اس سے بدکتی ہے تو اس پارٹی کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ جس نے فیصلہ کیا ہے اس کا کوئی وزن ہی اس کے کندھے پہ نہ ہو، تو اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں مانی جاتی. اس لیے عمان نے جب یہ اناؤنس کیا، اٹ واز ویری نائس آف عمان کہ اس نے جو وی ریئلی اپریشیٹ دا ایفرٹس، بلکہ اس جنگ کو روکنے کے لیے جس نے بھی اگر کوئی رائی برابر بھی ایفرٹ کی ہے، پاکستان سمیت تمام دنیا اور دنیا انسانیت اس کی شکر گزار ہے. پاکستان کی امپورٹنس اس لیے ڈفرینٹ ہے، پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے. پاکستان کوئی مانے یا نہ مانے انڈکلیئرڈ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیڈر تھا اور انشاءاللہ لیڈر رہے گا. پاکستان نہ صرف اخلاقی طور پر بلکہ ڈنڈی سوٹی اس وقت کوئی بھی امت مسلمہ کا ملک جو ہے وہ پاکستان کے لیول پہ نہیں ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس لیول پہ، یا ذوالفقار علی بھٹو جب فارن منسٹر تھے اس وقت، ایوب خان کے دور میں، یا ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر تھے، جب OIC پاکستان میں ہوئی 1974 میں، اس وقت اس لیول پہ تھی اور پھر آج ہے یا آج ہے. تو آئی گیو دس کریڈٹ ٹو آل دوز اسٹیک ہولڈر جنہوں نے پاکستان کی اسٹیک کو اس لیول پہ، پاکستان کے اعتماد کو اس لیول پہ لے کے گئے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کریڈٹ میں یہاں اگر نہ دوں تو ناانصافی ہوگی. میں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا میں اس پہ شکریہ ادا کروں گا. انڈیا کا شکریہ ادا کریں؟ جی بالکل، کہ آج جو پاکستان کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس میں ان کے مئی والے فالس فلیگ آپریشن کا ایک بہت بڑا رول ہے، جو نمبر 11 تک پہنچ گئے تیاروں کا. جی، نہ وہ یہ موقع دیتے، نہ یہ پاکستان کو اپنی ورتھ اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی مہارت ثابت کرنے کا موقع ملتا. اور اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ اللہ نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. اور اللہ کرے کہ اس میں پاکستان کو اور دنیا کو کامیابی مل جائے. یعنی ہم نے دفاع کے میدان میں بھی خود کو ثابت کیا اور اب ہم سفارتکاری کے میدان میں پاکستان خود کو منوا رہا ہے. لیکن ایک سوال اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں، ہماری جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ، ہماری قیادت کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ہیں، لیکن اس مذاکرات میں جو ایران کے لیے سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ دوبارہ وہ حرکت نہیں کریں گے جو انہوں نے اب 9 ماہ کے اندر دوسری دفعہ کی ہے. اس وقت اٹس ناٹ امریکہ، اٹس پریزیڈنٹ US. امریکہ از سم تھنگ ایلس ایٹ دس مومنٹ. And Donald Trump is something else. And Donald Trump is something else. Donald Trump is a front man of Netanyahu at the moment. اور اس وقت جو پرائرٹیز ہیں وہ اسرائیل کی بہت ڈفرینٹ ہیں ادر دین گورنمنٹ اینڈ پیپل آف US. نیتن یاہو اس وقت کبھی بھی جنگ روکنا نہیں چاہے گا،
کیونکہ اس کے اوپر جن لوگوں نے، جن زائنسٹ ایکسٹریمسٹ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پچھلے 35 سال سے، وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. وہ آپ ہی تو بہ جائے انہوں لوگ نہیں بہن دین گے ہوں. وہ جنگ بند کرا کے پیپل ول کل ہم دوز زائنسٹ جو ایکسٹریمسٹ ہیں. اور آگے الیکشن آ رہا ہے، وہ فار ایور ہی از گونا لوز ہز پارٹی اینڈ ہم. اور یہ اتنا گھیرا تنگ ہو جائے گا نیتن یاہو کا اسرائیل کے اندر کہ جو لبرل اس وقت جوز ہیں وہ تو اس کی نسل کو اس طرح نکالیں گے جیسے ایرانیوں نے کبھی شاہ ایران کی نسل کو نکالا تھا. اس کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. تو اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے حماس کے ساتھ، تو اسرائیل نے ان مذاکرات کو کیسے جیپٹائز کیا. جی، حملہ کیا، وہاں پہ حملہ کیا. انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو مارا. انہوں نے جہاں جہاں ایران کے اندر مذاکرات کبھی بیہائنڈ دا سین ہونے لگے تھے، انہوں نے اس کو جیپٹائز کیا. انہوں نے جو امریکن لیڈرشپ اس جنگ میں نہ شامل ہونے کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے ان کو جیپٹائز کیا. اس وقت شاید آپ کے علم میں ہے یا آپ کے سننے والوں کے کچھ علم میں نہ ہو، 8 سینئر جرنیل ڈونلڈ ٹرمپ نے سیک کیے ہیں اس جنگ سے پہلے، جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے. 8 سینئر جنرلز انہیں فارغ کیا، سیک کیا. یہ ملٹری ٹرمنالوجی میں بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے سیک کرنا. اور 8 جرنیل اس نے سیک کیے ہیں. اب وہ ان مذاکرات میں بہت سینسبلی پاکستان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ایک تو پاکستان کی ساکھ اس پہ سٹیک پہ ہے کہ ان کی کامیابی، ان کی ناکامی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا اس وقت ایشو پاکستان کے لیے ان کی سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ایکس پریزیڈنٹ مرحوم ضیاء الحق صاحب، انہوں نے پوری کی پوری امریکہ کی انٹرسٹ کی جنگ لڑی تھی جو رشین وار تھی افغانستان میں، اور اینڈ پہ ایک ایسی سٹیج آ گئی تھی کہ ان کو بڑا سیریس خطرہ ہوتا تھا امریکہ سے، اور وہ اس کی سیفٹی رکھنے کے لیے جہاں جاتے تھے ساتھ امریکی سفیر کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اس لیے اس جہاز میں بھی امریکی سفیر ساتھ ہی تھے. اس لیے تھے. یہ بڑی بروٹل دنیا ہے اعظم صاحب. اس میں آپ کو بہت پھونک کے قدم، میں اس لیے سب سے بڑی دعا، یہ میرا کنسرن یہ بعد میں آئے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. میرا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. سو اگر اسرائیل ایسی شرارت جس کا آپ کہتے ہیں 200% خطرہ ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وی آر ویل پریپیئرڈ فار اٹ. وی شوڈ بی ویل پریپیئرڈ. اور کیونکہ اس میں پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کیپیبل ہے اس چیز کو، اس کی پریپریشن کے لیے، اس کی پروٹیکشن. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. ہم اس خطے کے چودھری ہیں. ایسے فیصلے ہمیں کرنے چاہیے، ایسے فیصلے ہمیں ہوسٹ کرنے چاہیے، اور ایسے فیصلے ہمیں پروٹیکٹ کرنے چاہیے، اور ہمیں پروٹیکشن آتی ہے. DGISPR بھی آن ریکارڈ ہے جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ایران میں اگر اسرائیل قدم جماتا ہے اور پھر بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے تو وہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا خیال ان کا جواب ایسے کافی تھا کہ ہم ایک اسٹیبلش نیوکلیئر پاور ہیں، کسی کو شوق ہے تو شوق پورا کر لے آ کے. یہ آپ کو کسی نے میرا خیال ہے بریف دیا ہوا ہے میرے بارے میں کہ یہ سوال مجھ سے ضرور کرنا ہے. اعظم صاحب، میں آپ کی دل سے آج آپ کے سامنے بیٹھ کے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے اسرائیل ایران کو ہالٹ پہ رکھے، تو شوق پورا کر لوے، اور یہ پہلے پاکستان کے ساتھ شوق پورا کر لیں. اور اس کو اگر ہم نے تگنی کا ننگا ناچ نہ نچایا تو پھر ہمارا نام بھی پاکستانی نہیں ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے پاکستان کی کیپیبلٹی کا.
اور ابھی ہمیں تو خود پوری طرح اپنی قوم کا اندازہ نہیں ہے, اس کو کیا اندازہ ہونا ہے؟ سر ہمارے لوگ رائفل پکڑ کے رینجرز کے ساتھ فصلوں میں کھڑے ہو کے اس میزائل پہ فائر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی کیپیبلٹی کا خود ابھی اندازہ نہیں ہے یہ, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی اپنی کیپیبلٹی میں ہمیں تھوڑا سا اوقات میں رکھا ہوا ہے. مئی میں ہم نے تو ایکچول میں صرف 35 منٹ کی جنگ لڑی ہے, باقی تو ٹھاٹھو تھا. یہ 35 منٹ کا مئی 2025 کی جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اگلے 25 سال تک ہم سے 10 گنا بڑا ناسور دشمن کھانس نہیں سکتا ہمارے آگے. اب فرنٹل جنگ نہیں کر سکتا, پراکسیوں کے اوپر اترا ہوا ہے. اور جس طرح کو کمین ہوتا ہے نا, جو چودھری کے ساتھ اس نے بیر لینا ہوتا ہے تو وہ کبھی اس کی گائے چوری کروا دیتا ہے, کبھی اس کا بیل چوری کروا دیتا ہے. اس طرح بھارت اب کبھی افغانستان کے تھرو آئے گا, کبھی BLA کے تھرو آئے گا, کبھی مجید بریگیڈ کے تھرو آئے گا. ابھی سامنے سے نہیں آ سکتا. یہ ہم نے صرف 35 منٹ کا شو ڈاؤن دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں ان مذاکرات کے ہوتے ہوئے, پھر یہ جو ایک نیکسس ہے تل ابیب کا, دلی کا, اور اب یہ کابل بھی اس میں ساتھ مل گیا ہے, انہیں تو کبھی چین نہیں آئے گا کہ اگر پاکستان سفارتی محاذ پر بھی اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ امریکہ کی جنگ بند کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے, تو ان میں تو کھلبلی مچ جائے گی. درد کلنج اٹھا ہوا ہے اس وقت. ایک موت کا سما ہے دلی کے اندر, کابل کے اندر, تل ابیب کے اندر, کہ یہ کیا ہو گیا. نتیجہ کچھ بھی نکلے, چودھری پاکستان بن گیا. ایسا ہی ہے. جنگ کسی کی تھی, جیت پاکستان کی ہے. اور اللہ کرے اگر یہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اس وقت, کیونکہ میرے حساب سے ایران یہ جنگ کمپلیٹلی جیت چکا ہوا ہے. چاہے آپ وہ ملیٹریلی گیج کر لیں اس کو, چاہے آپ اس کو ٹیکٹیکل لیول پہ گیج کر لیں, چاہے آپ اس کو اسٹریٹجک لیول پہ گیج کر لیں, چاہے آپ اس کو اسپریچول لیول پہ گیج کر لیں. ایران یہ میچ جو ہے وہ 5-0 سے جیت چکا ہو. کیونکہ اس میں جو جنگ کی لوز اینڈ ون کے جو گیجٹس ہوتے ہیں نا, وہ طے ہوتے ہیں اٹیکرز کے ٹارگٹس کے ساتھ. یہاں اٹیکر کون ہے؟ ایران, اسرائیل اور امریکہ. امریکہ نہیں, US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. ان دونوں کو الگ الگ لے کے چلیں. ان دونوں کو الگ لے کے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ٹارگٹ کیا ہے ان کا؟ نمبر 1 ٹارگٹ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو مکمل طور پہ ہم نے تباہ کر دینا. دوسرا ٹارگٹ ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو ہم نے مفلوج کر دینا. ٹھیک ہے. تیسرا پروگرام ہے کہ ایران کا ہم نے رجیم چینج کرنا. چوتھا پروگرام ہے کہ رجیم ہم نے اپنی مرضی کا چینج کرنا. جی ایسا ہی ہے. یہ 4 ٹارگٹ جو کہ دیوار کے اوپر لکھے ہوئے تھے, کوئی پنہا نہیں تھے, سارے وہ US پریزیڈنٹ کے ٹویٹس موجود ہیں, نیتن یاہو کی سپیچز موجود ہیں. اب میں فیصلہ آپ کے سننے والوں پر, دیکھنے والوں پر چھوڑتا ہوں. ان میں سے کوئی ایک ٹارگٹ بھی انہوں نے اچیو کیا؟ آج وہ اپنی شرائط میں کہہ رہے ہیں کہ جی ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے, میزائل پروگرام کو ہولڈ کرے. رجیم کی اب وہ بات ہی نہیں کر رہے. الٹا ایران نے کیا جیتا؟ ایران ڈیوائیڈڈ قوم تھی جنگ سے پہلے. ایران کے اندر ہر طرح کے مظاہرے ہو رہے تھے, مظاہروں کو زبردستی روکا, فورس استعمال ہو رہی تھی, لوگ اس میں مارے بھی تھے. ایسا ہی ہے. ایک نیریٹو رجیم کے خلاف بلڈ ہو رہا. مگر اس اٹیک نے اور آیت اللہ خامنائی صاحب کی سیلف قربانی نے ان کو یکجان کر دیا, دوبارہ قوم کو جوڑ دیا. وہ دوبارہ ایک قوم بن گئی. اور جب اعظم صاحب کسی بھی ملک کے لوگ ایک قوم بن جاتے ہیں نا, اور جب جنگ مسلط کی گئی ہو ان پہ, اور جب ان کے اوپر جبر مسلط کیا جاتا ہے تو وہ پھر بین المرصوص بنتے ہیں. وہ پھر سیسا پلائی دیوار بنتے ہیں. پھر اس کو کسی دنیا کی طاقت کا خوف نہیں ہوتا. تو اس لیے اب اگر پاکستان یہ مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت ایران اسٹریٹجیکلی بھی جیتا ہوا ہے, ٹیکٹیکلی بھی جیتا ہوا ہے, اور اسپریچولی بھی جیتا ہوا ہے. اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ قوم اگر ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی ہے,
میں کل سن رہا تھا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پیچھے کھڑے ہیں, ان کے سیکٹری وار پیٹ ہیگسیت سامنے کھڑے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وی نیگوشیٹ ود بامس, یعنی ٹیبل پر وہ بام رکھ کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے نیگوشیٹ کریں گے. تو ایسے ماحول میں یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی کہا ہے کہ نائدر ایران شوڈ ایور ٹرسٹ یو ایس پریزیڈنٹ نار پاکستان شوڈ ایور ٹرسٹ. باقی ڈپلومیٹیکلی آپ جتنی مرضی آپ کھیل کھلواڑ ان کے ساتھ کرتے رہیں. اب ہوتا کیا ہے اس وقت, جب کہ وہ آج میں ابھی 3 گھنٹے پہلے کیا آپ کو, میں جو اس وقت نیول جو نیویگیشن سسٹم کے تحت میں نے کچھ چیزیں نیویگیٹ کی ہیں, صبح بیٹھ کے میں کر رہا تھا کہ ادھر وہ نیگوشیشن کا بساط بچھا رہے ہیں. پاکستان اس لیے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ تو ایرانی اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے, نہ ہی ایران ہلکے میں آ رہا ہے. آج انہوں نے 78ویں اپنی ویو جو ہے وہ لانچ کر دی ہے, جبکہ یو ایس اس وقت پیرلل اس وقت 3 ان کے جو بیری بیڑے ہیں, وہ جو ابراہم لنکن ہے وہ اس وقت وہ عربین سی سے وہ گلف آف عمان میں موو کر چکا ہوا ہے, اور جو ان کا دوسرا جو ایک ریپیئر کے لیے گیا ہوا جرالڈ 4 ریپیئر کے لیے, جرالڈ وہ ریپیئر کے لیے وہ انہوں نے دوبارہ اس کو اسرائیل کے ساتھ آ کے پلیس کر دیا. وہ ان کا ڈیفنس ہے, اور اس کے اندر پھر ٹریپولی ہے ان کا, ٹریپولی جس کے اندر ان کے کمانڈوز ہیں 4000 ان کے پیراٹروپرز اور کمانڈوز ہیں, وہ بھی انہوں نے گلف کی طرف اس کی بھی ایڈوانسمنٹ شروع کر دی ہے. اور وہ جو جزیرہ ہے ابنائے ہرمز کے ساتھ خاد جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا پلان ہے کہ انہوں نے اپنی فورسز اپنی ڈپلوائے کرنی ہے. یہ مذاکرات وہ ٹائم بائنگ ہے کہ جب تک وہ لے آئیں؟ یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ ٹائم بائنگ ہے. اس میں کسی بھی سطح پہ کسی بھی ملک کو جو ہے وہ ٹریپ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ عرب کنٹریز ہو. اور اب انہوں نے دیکھیں, یہ نیتن یاہو نے جب سے ہماری سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے 1924 سے لے کے 1926 تک 102 سال بنتے ہیں اعظم صاحب. اس جنگ کی تیاری جو اسٹینک فورسز ہیں انہوں نے کی ہوئی تھی. They will never give up like this. یہ جو بال کے پوجنے والوں کے اندر اور خدا کے پوجنے والوں کے بیچ میں یہ جنگ ہے, یہ اتنا اس طرح ہلکے میں نہیں چھوڑیں گے. اور they will go to any extent, یہ فورسز بھی اتارنے کی آپشن پہ جائیں گے. اور خدا نخواستہ اگر ان کو ورلڈ وار 2 کی طرح اب اگر ان کو لاجسٹیکلی ایسا نظر آیا کہ اب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں تو دے may go to any extent. اس لیے یہ سارا میرے حساب سے یہ ٹائم بائنگ کا ایک جو ہے وہ ملٹری ایک ٹرمنالوجی میں ایک کہتے ہیں ری آرگ, یہ وہ کیا جا رہا ہے. یہ ری آرگ کا ایک پلان ہے جو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے حساب سے اس چیز کو لے کے چلیں. ہم نے جہاں سے بات شروع کی وہی وش کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں, اور پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو امن کا خواہاں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات سے اچھا نتیجہ نکلے. لیکن میں اور آپ ایک پاکستانی بھی تو ہیں. امریکہ نے 20 سال افغانستان میں جنگ لڑی, اور پھر جب سیف ایگزٹ چاہیے تھا تو پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا, اور یہ نون فیکٹ ہے, دنیا جانتی ہے. ایران میں امریکہ کی ہر اسٹریٹجی, ہر پلاننگ فیل ہو گئی. ابھی آپ نے 4 ٹارگیٹس بتائے, اینڈ دین اگین وہ بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا, اگر آپ کی اجازت سے میں پڑھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ اس درجہ بڑھ گئی ہیں ہماری ضرورتیں, بازار آ لگا ہے ہمارے مکان سے. کیا بات. تو وہ جو امریکہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ایران میں ہماری جان بخشی کروائی جائے, ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے
کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں سب سے پہلے کیا ہم ایران سے کوئی سستا تیل بائی کرنے کی ریلیکسیشن لے سکتے ہیں؟ اگر اتحاد کے میں پنے کھولوں تو پاکستان ہیز آلویز بن ویری ان لکی کہ پاکستان نے ایسے موقعوں کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسا اسٹریٹجک بینیفٹ نہیں اٹھایا. ہم دا ورلڈ واز بائی پولر، ایک طرف رشیا بہت بڑی اسٹیٹ تھا، ایک طرف امریکہ. پاکستان نے ایک بہت بڑا اپنا ایک رول پلے کیا دنیا کو یونیپولر کرنے میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک اور بلنڈر تھا. لیکن بہرحال کیا، مگر اس میں پاکستان نے، ہم کچھ نہ کرتے، ہم کشمیری لے لیتے، جو کہ ہمارے لیے اس وقت پینٹ تھا کشمیر لینا. ہم نے نہیں لیا. ہم کچھ نہیں تو ہم واہن والا ایریا ہی اس وقت کلیئر کرا سکتے تھے. اگر ہم نے امریکہ کو اتنا بڑا ہیلپ کیا تھا رشیا کو نکالنے میں، تو اس کے بدلے میں ہم واہن کاریڈور تو لے سکتے تھے. ہم نے نہیں لیا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں چاہوں گا اور ہر پاکستانی چاہے گا کہ سب سے پہلے پاکستان کو جس طرح اس جو کیپٹلزم کے ذریعے جس طرح جکڑا جا رہا ہے، پاکستان جیسے شیر کو جس یہ صہیونی کیپٹلزم کے ذریعے اس کے اوپر ایک جال بنا جا رہا ہے، اس موقع پہ اگر پاکستان کو کوئی چانس ملتا ہے تو پاکستان سب سے پہلے اپنی اس کیپٹلزم کے جال سے جان چھڑائے. پاکستان اپنا ٹریڈ فری کرائے. پاکستان جس طرح اگر انڈیا جیسے ملک کو ویور دے سکتا ہے ایران سے تیل خریدنے کا، تو یہ ویور پاکستان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ اگر گیس پائپ لائن جو پاکستان نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، تو یہ اور ایران نے وہ گیس پائپ لائن تافتان تک بچھائی ہوئی ہے، جی ہمارے اینڈ سے رہتی ہے، اور ہمارے اینڈ سے کیوں رکی ہوئی ہے؟ ڈالر میں ہم تیل کیوں خریدیں؟ جو پیٹرو ڈالر کا مسئلہ ہے. پیٹرو ڈالر ہے. کیوں سعودی عرب مجبور ہے کہ ڈالر میں ہی؟ سعودی عرب اپنا تیل ریال میں کیوں نہ بیچے؟ آج اگر یہ جو کانسیپٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا 1974 میں ان عربوں کو کہ تم اپنا پیٹرول ریال میں بیچو اور ساری امت کی کرنسی ریال کر دو، اگر اعظم صاحب ایسا ہو جاتا تو آج پوری مسلم امہ سپر پاور ہوتی اور پاکستان اس کا ٹاپ پہ ہوتا. سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ہم نے ہی کامیاب کروانے ہیں تو ٹیبل پر پاکستان یہ 3 چیزیں رکھے کہ ہماری ٹریڈ فری کی جائے، ہم ایران سے تیل خرید سکیں، اور یہ پیٹرو ڈالر ختم ہونا چاہیے. کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، ہماری گیس پائپ لائن جو ہے وہ پوری ہو تاکہ ہمارا گیس کا مسئلہ حل ہو جائے. میں آپ کے سننے والوں کو یہ بتا دوں، مذاکرات پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ خواہش جو ہے مذاکرات کرنے کی اس وقت امریکہ کی ہے. جی، خواہش اس کی ہوتی ہے جو کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، جو پھنسا ہوتا ہے، جو پھنسا ہوتا ہے، جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. جس طرح مودی گیا تھا امریکہ اپنی جان چھڑانے کے لیے. اب اگر یہ خواہش امریکہ کی ہے تو پاکستان کو اب پھر اپنی ٹیبل کے اوپر یا انڈر دی ٹیبل یہ چیزیں سیٹل کرنی پڑیں گی کہ پاکستان فرسٹ. اس وقت ویسے اسٹیٹ پالیسی بھی یہی ہے ہماری. بالکل ایسا ہی ہے، اور آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ پالیسی. اور اللہ کرے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ بھی کی جائے، اور اس سے اچھا موقع آگے نہیں ملے گا. دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا. دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا. اس پہ اپنے کارڈز بہترین ہماری ٹاپ ہیرارکی کو کھیلنے چاہیے. یعنی پھر تو میں یہ سمجھ رہا ہوں گیس کا مسئلہ حل، پیٹرول جو ہر عام آدمی کی ضرورت ہے وہ 250 روپے سے بھی کم آپ کو ملے گا، آپ کی معیشت چل پڑے گی. اعظم صاحب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. میں
ایکس ڈائریکٹر سول ایویشن بھی ہوں. ویسے میں اب یہ اپنا انٹرو بہت کم کراتا ہوں. میں ایسے ہی ایک دن بیٹھ کے نا, وہ ایک ہمارے اندر ایک ریسرچ کا کیڑا بھی ہوتا ہے نا, میں ایک دن کراچی کی ایئرپورٹ کی ٹریفک دیکھ رہا تھا 1981-82 کی. اوکے. ایک دن کی 274 فلائٹس تھیں لینڈنگ اور 274 فلائٹ تھیں ٹیک آف, ایک دن کی 1981 میں. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ریونیو کا مرکز تھا کراچی, کتنا بڑا بزنس ہب تھا. سنگاپور سے آگے تھا کراچی اس وقت. وہ کون سا ہمارے ہمسایہ میں ایسا نیا ایئرپورٹ بنا, نئی ایئر لائن بنی جو پاکستان کے توسط سے ہی بنی, جس نے سارے کا سارا کراچی کا انفراسٹرکچر ڈبو کے رکھ دیا اور سارے کا سارا پیسہ کراچی سے شفٹ ہو گیا اس ملک میں. اگر تو کوئی ایسا انٹینشنلی کسی نے کیا ہے تو ایک قدرت کا بھی پلان ہوتا ہے مکافات عمل کا. ہمیں اب اپنے بزنس پہ, ہمیں اب اپنے اس ہب ہونے پہ جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, جو پاکستان کو مرکزیت اللہ نے دی ہے, اب یہ موقع ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور واپس پاکستان کو ایک بزنس کا ہب بننا چاہیے. میں وہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ڈسکس کر لیتا ہوں نا. اس وقت میں نے جو رپورٹ آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ کراچی میں جو ٹرانس شپمنٹ ہے, یعنی کراچی پورٹ پہ, وہ جتنی ایک سال میں ہوتی ہے اب وہ ایک ماہ میں ہو رہی ہے. اور اسٹریٹ آف ہرموز پہ ایران نے $2 ملین کا وہاں سے گزرنے کا وہ ٹول لگا دیا ہے, وچ مینس کہ کراچی کی پورٹ اور گوادر کی پورٹ, ان کی اہمیت تو بڑھ سکتی ہے, لیکن ان کے سامنے ایک شہر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑا کیا گیا, ایک ایئرپورٹ بنایا گیا, وہ دبئی ہے. دبئی کی پراپرٹی کی قیمتیں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 35% گر چکی ہیں. تو مجھے ذرا یہ سمجھائیں نا کہ میں ایک طرف پڑھوں کہ کراچی میں ٹرانس شپمنٹ بڑھ گئی ہے, گوادر کی پورٹ کی اہمیت بڑھ سکتی ہے, دبئی میں اب لوگ خود کو سیکیور فیل نہیں کرتے اپنی انویسٹمنٹ کو, تو ذرا یہ تصویر بنائیں تو اس پہ نظر کیا آئے گا؟ دیکھیں, دبئی نے اپنے ساتھ خود بہت بڑا ظلم کیا. دبئی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری ڈیولپ کرتا, دبئی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ایگریکلچر ڈیولپ کرتا, دبئی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی سکل پار جو ہے وہ ڈیولپ کرتا, جس طرح کہ سعودی عرب نے کیا, جس طرح اب سعودی عرب کرنے جا رہا ہے, مزید کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم. آپ بغیر کسی نیبر کو چھیڑے آپ خود کو اپنے آپ کو بڑا کریں. آپ جب اپنی عمارت اس نیت پہ بلڈ کریں گے کہ وہ میرا ہمسایہ گرے تو میں بنوں, تو وہ دیر پا نہیں ہوتا. آپ کو انڈیجنسلی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر اگر چند دنوں کی جنگ مسلط ہو بھی جائے تو آپ کا بیسک اپنا انفراسٹرکچر جو آپ کا ہیومن چین کا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کا ملک جو ہے وہ پورے کا پورا بیٹھ نہ جائے یا ہل نہ جائے. پاکستان ایک غریب ملک ہے اعظم صاحب. پاکستان کے اوپر ہم سے 10 گنا بڑے دشمن نے حملہ کیا مئی میں. آپ کو نظر آیا کہ قوم کیسے اٹھی؟ سب بھول گئے, سب کچھ بھول گئے. آج ایران جو کہ 50 سال کی پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے, ہر طرح کی پابندی ایران پہ لگی. آج اس وقت دیکھیں کہ عورتیں اپنا زیور لا کے دے رہی ہیں انقلاب ایران کی جو آرمی, اس کے بعد بچے اپنے چھوٹے چھوٹے غلے لا کے دے رہے ہیں, حالانکہ اس کرنسی کی کیا ویلیو ہوگی, بٹ ایک اسپرٹ ہے ان کے اندر. ان ریلیشن ٹو دیٹ اس وقت دبئی میں حالات دیکھ لیں کیا ہے کہ اس وقت آپ کو سراسیمگی نظر آ رہی ہے. دنیا نکل گئی ہے. کون کسی کے لیے مرتا ہے؟ آپ نے اپنے ملک کے لیے خود لڑنا ہوتا ہے, خود مرنا ہوتا ہے اور خود اپنی قوم بلڈ کرنی ہے. آج آپ کو جی سی سی کے جو انڈیجنس میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے سعودی مندوب کو سنا, وہ کہتا ہے یہ تو امریکی تو ہمیں بچا ہی نہیں رہے, یہ تو اسرائیل کو بچا رہے ہیں.
تو پھر آپ نے 50 سال کس لیے پے کیا ان امریکیوں کو؟ آج موقع ہے کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. خون ہی خون کے لیے لڑتا ہے اعظم صاحب. They have to trust upon Pakistan. That is the only option with Arabs. ان کو پاکستان کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. ان کو پاکستان کو گرو کرنے کے لیے اور اس کیپٹلزم سے نکالنے کے لیے پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑے گا. کراچی اور گوادر کو؟ یس, پورے پاکستان کو. میجر ہماری پورٹس اب تو یہ ہیں جسے ٹریڈ بہتر ہماری چلے گی. اور یہی ہمارے دین کا بھی حکم ہے. دیکھیں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو عز و من تو شاء و تو ذل و من تو شاء. آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ اور جب خدا اس قرآن میں حکم دے رہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس کے تفرقے ختم کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یار وہ اللہ کی رسی ڈالر تو نہیں ہے. آپ نے ڈالر کو تھام لیا تو اللہ کی رسی کدھر گئی پھر؟ وہ ہم نے کب تھامنی ہے؟ دس از دا ہائی ٹائم. یہ آپ کو اس وقت اگر کسی مسلمان کو آج بھی حقیقت سمجھ نہیں آئی تو پھر جا کے وہ میرا حال ہے یہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دے, دیکھنا چھوڑ دے, سوچنا چھوڑ دے, بیٹھ کے چپ کر کے ڈوریمان دیکھے. لیکن اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں, اللہ کی رسی کو پکڑیں اور یہ سب چیزیں باقی چھوڑ دیں. وہ تو یہ نہیں کرتے, انہیں ڈر لگتا ہے دبئی سے, اور اگر یہاں گوادر کی پورٹ اسٹیبلش ہوگی تو وہاں انویسٹمنٹ ہے چین کی. سو یہ امریکہ ورسز چین بھی تو ہے. دیکھیں, آپ نے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. اگر دبئی کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ اگر اس کے اندر بہتر انویسٹمنٹ لا سکتا ہے, آپ لے کے آئیں. لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ گوادر کو ڈبونے کے لیے آپ بی ایل اے کو انویسٹ کریں. میں ایک مفروضی بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہ کریں, ڈی اسٹیبلائز یہاں نہ کریں. اگر چین جو ہے وہ گوادر میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, امریکہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے دبئی میں, ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. اسرائیل کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے, پاکستانیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں, ہم نے اعتراض نہیں کیا. اور اگر ہم چائنا کے ساتھ گوادر کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سو پاکستان کے لیے یہ ہائی ٹائم ہے کہ گوادر میں جو ہم دبئی جتنا گرو کرے ہمیں خوشی ہے. اسی طرح ریسیپروکل پاکستان جتنا گرو کرے ان کو بھی خوشی ہونی چاہیے. ہم جو یہ, میں اس پہ ایک چیز لاسٹلی پہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمیشہ سنتے رہے کہ پاکستان کے لیے گوادر گیم چینجر ہوگا, وہ ہوگا کا ٹائم اب آ چکا ہے کہ گوادر گیم چینجر ہے. دیکھیں, یہ صرف ایک گوادر نہیں ہے اعظم صاحب, یہ ایک پورا ایک لاجسٹک چین ہے جو گیم چینجر ہے. یہ سی پیک پورے کا پورا گیم چینجر ہے. یہ پاکستان کا نیوکلیئر ہونا ایک گیم چینجر ہے. پاکستان کا اس خطے میں ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرنا ایک گیم چینجر ہے. بین المشروط آپریشن میں پاکستان کو اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو لٹا دینا 35 منٹ میں ایک گیم چینجر ہے. PL-15 کا اتنا ایفیکٹولی استعمال ہونا ایک گیم چینجر ہے. گوادر ایک بہت بڑی گیم چینجر ہے. گوادر جو ہے وہ اس پورے خطے کا گیم چینجر ہے. گوادر جیسی ڈیپ پورٹ جو ہے پورے اس خطے میں نہیں ہے. گوادر کا ڈیولپ ہونا جو ہے وہ پوری اس خطے کی ایک سیکیورٹی کی ضامن ایک چیز بن کے ابھرے گی. کیونکہ جب آپ فائنینشلی ایک خطہ ڈیولپ کرتا ہے تو اس پورے ریجن کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے. تو گوادر کا ڈیولپ ہونا جو ہے اس پورے مڈل ایسٹ انکلوڈنگ سب کانٹیننٹ کی سیکیورٹی کی اور خوشحالی کی ضامن ہے. وہ تبھی جب آپ امریکی تسلط سے نکلیں گے تو پھر آپ یہ سوچ پائیں گے نا. وہ تو آپ کا ایک بیسک نقطہ ہے, اور آئی تھنک اس سے بہتر ٹائم آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. اب مجھے آخری چیز یہ بتائیں کہ یہی تو 3 شرائط ہے ایران کی. ایران یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہم پر جنگ مسلط کی گئی اس کا ہمیں خمیازہ دیا جائے, یعنی جو لاس ہوا ہے وہ پے کیا جائے. دوسرا, ایران یہ کہتا ہے کہ اس گلف میں سے امریکی بیسز کو فوری خالی کیا جائے اور اس چیز کی گارنٹی دی جائے کہ آئندہ کبھی ایران پر حملہ نہیں ہوگا. اور تیسری چیز, ایران یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی انرجی ضروریات کے لیے نیوکلیئر کو اسٹیبلش کرنے کی اجازت ملے اور جو ہم پر معاشی پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں. تو یہ ایران کی 3 شرائط پوری ہو پائیں گی؟
دیکھیں آن دا ٹیبل تو نہیں اس وقت، آن دا فرنٹ فیس میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایسی شرائط کو پورا کرے گا یا اسرائیل اس کو پورا کرنے دے گا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صرف ایک جو ہے وہ جیو پولیٹیکل وار نہیں ہے، یہ اللہ کے عبادت کرنے والوں کے بیچ میں اور بال کی عبادت کرنے والوں کے بیچ میں ایک جنگ ہے، جس کا اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن میں بھی ذکر کیا ہوا. تو آن دا ٹیبل تو یہ شرائط ماننے کا مطلب ہے کہ جو پتلا بال کا 3 مہینے پہلے ایران میں جلایا گیا تھا، وہ یہ شرائط ماننے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے بھی وہ بال کا پتلا جلا دیا. تو دی اسٹریٹ آنسر از نو. لیکن امریکہ کے پاس اب چوائس اور کیا ہے؟ امریکہ کے پاس اب چوائس یہ ہے کہ وہ مزید اسرائیل کے ہاتھوں کتنا زیادہ بیوقوف بنے گا. امریکہ کا ایک بہت باعزت ورلڈ وار 2 کے بعد ایک کلاؤڈ بنا تھا اس پورے ریجن میں، اور ایک ڈیٹرنس تھی. اعظم صاحب 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کیپیبلٹی، ایک ہوتی ہے کریڈیبلٹی. کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک پسٹل ہے اور آپ جگہ جگہ اس کی فائرنگ کرتے پھریں اور اپنا پسٹل دکھاتے پھریں. کریڈیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پسٹل ہے، آپ کے پورے محلے میں پتہ ہے کہ یار اعظم جو ہے ویپن کیری کرتا ہے، لیکن آج تک آپ نے نہ کہیں فائر کیا ہے اور نہ کسی کو پسٹل دکھایا ہے. بٹ ایوری ون نوز کہ یو ہیو دا کیپیبلٹی. کریڈیبلٹی از آلویز گڈ دین کیپیبلٹی. امریکہ نے ورلڈ وار 2 کے بعد ایک کریڈیبلٹی بلڈ کی تھی اس پورے ریجن کے اوپر. اسرائیل نے امریکہ کی وہ ساری کی ساری کریڈیبلٹی کو کیپیبلٹی میں شو کرا کے اب اس کا ستیہ ناش کر دیا. وہ پورے کا پورا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. کریڈیبلٹی سیبوٹیج نہیں ہوتی، کیپیبلٹی اگر سیبوٹیج ہو جائے تو کریڈیبلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ بیڑا غرق اسرائیل نے اپنا تو کیا ہی کیا، ساتھ امریکہ کا بھی کر دیا. تو امریکہ کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ امریکہ کے لیے اس وقت بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ڈپلومیسی کا ایک کور لے کے، اور بیسٹ آپشن پاکستان ہے، وہ ایک کور لے کے اوپر چادر ڈالے اور پتلی گلی سے نکل جائے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ میجر محسن صاحب. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے میجر محسن صاحب کو سنا ہے. کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاص طور پر ہم دوبارہ انہیں بلائیں اور آپ وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.